ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بے پایا فضل و کرم ہے کہ دین اسلام کی دولت سے اس نے مجھ کو اور آپ کو مالا مال فرمایا ہے. وہ دین جو اللہ تعالیٰ کے پاس اکیلا قابل قبول دین ہے، اور وہ دین جو ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی کو سنوارنے اور آباد کرنے کی قابلیت اپنے اندر رکھتا ہے. وہ دین جس کی تعلیمات کو اپنا کر اس دنیا میں ہم ایک بہتر انسان، معاشرے کے لیے ایک بہتر فرد بھی بنتے ہیں، اور وہ دین جو ہم اور آپ کو اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اول و آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بناتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بناتا ہے. وہ دین جو کہ حقیقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہے، جس کی ایک ایک تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلانے والی اور ہمیں نبی کا سچا امتی بنانے والی ہے. حاضرین گرامی قدر، آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ بڑا ہی اہم عنوان ہے، اور اس عنوان کے بہت سارے پہلو ہیں. عنوان کا تعلق ہے میاں بیوی کے بکھرتے ہوئے رشتے. میاں بیوی کے وہ رشتے جو آج ہمارے سماج میں بکھر رہے ہیں، اس حوالے سے مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. سچ تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے جو رشتے ہیں، ان رشتوں سے متعلق اسلامی شریعت کی بہت ساری تعلیمات ہیں. شادی بیاہ کا حکم اسلام نے کیوں دیا؟ اس شادی بیاہ سے انسان کی دنیا اور آخرت کے کیا کیا معاملات جڑے ہوئے ہیں؟ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس رشتے کو نبھانے کے فائدے کتنے ہیں، دنیاوی فائدے کتنے ہیں، اخروی فائدے کتنے ہیں؟ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق کیا کیا ہیں؟ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے، بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے؟ اور ان حقوق سے آگے بڑھ کر حسن معاشرت ایک باب ہے، جسے حق سے آگے بڑھ کر بہتر معاملہ کرنا کہیے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ کی قدر اچھا معاملہ ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے اسی موضوع کا حصہ ہیں. حقیقت میں آج میں آپ کے سامنے ان سارے پہلوؤں پہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے خاص طور پر صرف ایک پہلو پہ بات کر رہا ہوں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ ہمارے سماج میں میاں بیوی کے جو رشتے ہیں، ان رشتوں میں جو خلل پیدا ہو رہا ہے، جو دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں، جو ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں رشتے بکھر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، کہیں طلاق اور خلا کی نوبت آ رہی ہے، کہیں ایک دوسرے کو نہ طلاق دے رہے ہیں نہ خلا لے رہے ہیں، بلکہ دونوں کی طرف سے معلق رکھ کے چھوڑا ہے. یہ جو ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور کئی جگہ تو ایسا بھی ہے
کہ طلاق تک تو بات نہیں آئی، میاں بیوی ایک چھت کے نیچے رہتے لیکن ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ باقی نہیں رہ گئی ہے، یہ جو رشتوں کے اندر کمی آئی ہے، اس حوالے سے خاص طور پر مجھے آج آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھنی ہیں۔ اس لیے کہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کا خیر اس سے جوڑ کے رکھا ہے، اور اس رشتے کا انسان کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، بہت اثر پڑتا ہے۔ ایک مرد بیوی اگر سکون دینے والی بیوی مل جائے، جس بیوی سے اسے سکون میسر آئے، تو وہ مرد کتنا ہی کم صلاحیتوں کا مالک ہو، وہ خود کے لیے، سماج کے لیے بڑا مفید انسان بن جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک بہت ہی باصلاحیت انسان ہو، بہت قابل انسان ہو، بہت کچھ قدرت طاقتیں رکھنے والا، صلاحیتیں رکھنے والا انسان ہو، لیکن گھر کا سکون اگر اسے میسر نہ ہو، اس کی ساری صلاحیتوں کے باوجود وہ خود اپنی زندگی کے مسائل حل نہیں کر پاتا۔ میاں بیوی کے رشتے کا جو سکون ہے، ان تعلقات کی جو برکت ہے، جو خیر اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اور اسی کے ساتھ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار بھی بہت ساتھ حد تک ان معاملات پہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے ہیں اور آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کیسی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لے، یہ میاں بیوی والا رشتہ ہے نا، دنیا والوں میں سے خاص طور پر یہ جو مغربی کلچر ہے، مغربی دنیا کا جو کلچر ہے، اس کلچر میں میاں بیوی کا رشتہ انسان کے اندر جو ایک جذبہ، جسے حیوانی جذبہ کہا جاتا ہے، جنسی خواہش کا، صرف اسے پورا کرنے کا ایک ذریعے کا نام نہیں ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی، اپنی اپنی ضرورتیں پوری کر لی، الگ ہو گئے تو میاں بیوی ہو گئے، نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جو اس رشتے کی گہرائی کو ناپ لیتے ہیں، ان کی نظر میں یہ میاں بیوی کا خاص تعلق والا رشتہ محض ایک حصہ ہے، اس کا اصل رشتہ تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ ایک انسان کی دنیا کا بہت سارا خیر اس رشتے سے جڑا ہے، ایک انسان کی آخرت کا بہت زیادہ خیر اس سے وابستہ ہے۔ اسی لیے اسلامی شریعت میں اس رشتے کو نبھانے اور اس رشتے کو سنبھالنے، اس رشتے کو بگاڑ سے بچانے اور اس رشتے میں آنے والے خلل سے اس کو بچانے کی بڑی تعلیم، بڑی ترغیب آپ کو ملتی۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح جو پڑھا کرتے تھے، اس خطبہ نکاح میں جو 3 آیتیں اللہ کے نبی تلاوت فرماتے، انہی میں سے سورہ نساء کی آیت کا یہ ٹکڑا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، مفسرین نے آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا اتقوا الارحام ان تقطعوها، رشتوں کو کاٹنے سے بچو، رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ یعنی اس موقع پہ جب میاں بیوی کا رشتہ کر رہے ہو، ایک نیا رشتہ جوڑ رہے ہو، اس حقیقت کو یاد رکھو، یہ رشتہ جوڑنا جس قدر اہم ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ اس رشتے کو نبھانا چاہیے تمہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیے گا، رشتوں کو جوڑنا بہت آسان ہے، رشتوں کو جوڑنا بہت آسان ہے، حالانکہ ہم بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کتنی تحقیق کرتے ہیں، لڑکے کے بارے میں تحقیق، اس کے خاندان کے بارے میں تحقیق، لڑکی کے بارے میں تحقیق، اس کے گھرانے کے بارے میں تحقیق، اس کی ماں کی عادت و اطوار کے بارے میں تحقیق، کیا کچھ لوگ نہیں کر لیتے۔ اب اس کے بعد بھی سارے خاندان کو اکٹھا کرتے ہیں، بستی والوں کو اکٹھا کر کے بھری مجلس میں آپ اس رشتے کو جوڑتے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ آپ کی نظر میں یہ رشتہ جوڑنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یاد رکھیے گا اسلامی شریعت کی نظر میں اس رشتے کو جوڑنا جتنا اہم ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ ایک بار رشتہ جڑ جائے تو اخیر تک اسے ذمہ داری کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ذمہ داری کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے نہیں جیسے آج ہمارے سماج میں ہے، شادی ہو کر ابھی چند دن نہیں گزرتے، لڑکے کی زبان پہ یا تو جرأت کے ساتھ یا ڈھکے چھپے الفاظ میں طلاق کی بات آنے لگتی ہے، لڑکی کی زبان پہ چند دن میں 2-4 مہینے ابھی گھر میں آئے ہوئے ہیں، صاف طور پہ خلا مانگ لیتی ہے، اور صاف طور پہ خلا نہیں مانگتی، کم سے کم ماں باپ کے گھر جانے کے بعد کہتی ہے نہیں میں واپس نہیں جاؤں گی، نہیں میں اس آدمی کے ساتھ زندگی نہیں کروں گی، میں جان دے دوں گی لیکن اس گھر میں واپس لوٹ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ ہمارے سماج کی سچائی ہے۔
یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں رشتوں کو نبھانے، خاص طور پر یہ میاں بیوی والے رشتے کو نبھانے کی جو اہمیت ہے، اس اہمیت کو بتانے، سکھانے، پڑھانے، نئی نسل کی تربیت میں اسے داخل کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے پرانے لوگ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ شاید سنے ہوں گے، ہم نے بڑے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ ڈولی جائے تو پھر ڈولا ہی نکلنا چاہیے۔ شادی کی ڈولی اگر جائے تو پھر ڈولا یعنی جنازہ ہی نکلنا چاہیے۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے، سمجھیے مسئلے کو، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک بار شادی ہو گئی تو اب مر کے ہی گھر سے باہر نکلو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ نہ کرے اگر آخری حد تک کوشش کرنے کے بعد بھی رشتہ نبھانے کی کوئی صورت نہیں رہ جاتی، اللہ نے باعزت طریقے سے طلاق کا راستہ رکھا ہے، باعزت طریقے سے خلا کا راستہ رکھا ہے۔ مظلوم بن کر، مقہور بن کے، مجبور بن کے ایسے ظلم و ستم کو برداشت کرو کہ تمہاری اپنی جیتے جی قبر بن جائے، اسلام آپ کو اس کا حکم نہیں دیتا۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اپنے بڑوں کی جو نصیحتیں اپنے بچوں کو ہوا کرتی نا، اس میں یہ تاکید ہوتی تھی کہ خیال رکھو کہ یہ رشتہ آخر وقت تک نبھانا ہے، جب تک تم سے ممکن ہے نبھانا ہے، آج کی طرح نہیں، آج کی طرح نہیں۔ میں اگر تفصیل میں جاؤں اس میں بڑی لمبی بات ہوگی، صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ شادی کر کے گئی بچی، ہفتہ 10 دن رہی، واپس آئی، ماں سب سے پہلے پوچھتی ہے، کبھی خالہ پوچھتی ہے، کبھی نانی پوچھتی ہے، کبھی دادی پوچھتی ہے، کبھی اس کی قریبی ساس کیسی ہے، کیا سلوک کیسا ہے، تمہارے ساتھ معاملہ کیسا ہے۔ اور ادھر بہو ادھر گئی کہ آنے والے جو مہمان ہیں وہ ساس سے پوچھتے نئی بہو کیسی ہے۔ آپ یقین کرو یہ جو رشتوں کے بارے میں جو سوالات ہیں نا، اکثر و بیشتر آگ یہاں سے لگتے ہم نے دیکھی۔ آپ کو یہ مان کے چلنا چاہیے وہ آپ کے گھر کا حصہ ہے۔ اب بھلی ہے بری ہے جیسے بھی، اصل میں آپ نے پہلے جتنی تحقیق کرنی تھی کر لی۔ اب ایک مرتبہ رشتے میں آنے کے بعد اب پرکھنے کا مقام نہیں، اب جانچنے کا وقت نہیں، اب اس کی عزت کو اپنی عزت بنانے اور اس کو اپنے گھر کا فرض سمجھ کر اسے نبھانے کا مسئلہ ہے۔ لہذا سب سے پہلے اس مسئلے کا خیال رکھو کہ یہ جو رشتے ہمارے اور آپ کے بکھر رہے ہیں نا، ان رشتوں کی وہ جو تقدس اسلام نے رکھا ہے، رشتوں کا احترام جو رکھا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو تاکید کی ان رشتوں کو نبھانے کی، اس کی فکر کیجئے۔ میں سب سے پہلی بات آج آپ کے سامنے یہی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان بکھرتے رشتوں کو سنبھالنے کے لیے، سنوارنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نئی نسل کی تربیت کی ضرورت ہے۔ شادی بیاہ سے پہلے لڑکوں کو سکھایا جائے، لڑکیوں کو سکھایا جائے رشتے کیسے نبھتے ہیں، رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، آپ میں سے جتنے شادی شدہ نوجوان ہیں، آپ میں کی اکثریت اس بات کی تائید کرے گی۔ وہ کیا ہے؟ اکثر ایسا ہوا ہے کہ شادی بیاہ سے پہلے جو توقعات رکھ کر ایک آدمی ایک لڑکی کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، وہی ایک لڑکی شادی سے پہلے کسی لڑکے یا اس کے گھرانے سے جو توقعات لے کے ازدواجی زندگی میں داخل ہوتی ہے، شادی کے فوراً بعد اکثر وہ توقعات پوری نہیں ہوا کرتی۔ یہ پوری دنیا کا یونیورسل مسئلہ، ساری دنیا کا مسئلہ ہے، یاد رکھو۔ وہ آپ کے گھر کا نہیں ہے صرف کہ میں سوچ رہا تھا میری بیوی ایسی ہوگی ویسی ہوگی، اس کے اندر یہ خوبی ہوگی وہ خوبی ہوگی، یہ کمال ہوگا وہ کمال ہوگا۔ کوئی انسان اس دنیا کے اندر مکمل نہیں، کوئی انسان مکمل نہیں، اور کوئی توقعات پہ پورا اترنے والا نہیں ہے۔ اس بنیادی مسئلے کو سب سے پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات بتائی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہ کرے، گرچہ اس کی کوئی عادت اسے ناپسند لگتی ہو۔ یعنی آپ نے شادی کر لی بیوی کو، اچانک بیوی کے اندر کوئی غلط عادت نکل آئی، کوئی بھی جو آپ کو ناگوار گزرتی، کوئی بھی ایسی عادت، یا لڑکی نے شادی کی اور لڑکے کے اندر کوئی بھی ایسی ایک بات، کوئی ایک چیز جو اس کی عادت پسند نہیں آ رہی، کوئی ایک کمی اس کے اندر نکل آئی، اللہ کے نبی نے رشتے نبھانے کا طریقہ سکھاتے ہوئے کہا، ایسی صورت میں ایک مسئلے کو کل زندگی کا مسئلہ نہ بنا بیٹھو، اس کی ایک کمی کو اس کی پوری کمیوں کا خلاصہ نہ بنا بیٹھو، ایک کمی کو اس کے برے ہونے کی دلیل بنا کر نہ بیٹھو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، اگر انسان ایک عادت ناپسند کرتا ہے، اللہ نے اسی خاتون کے اندر دوسری بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں،
ان خوبیوں کو دیکھ لے تو پھر اس کے ساتھ نباہ کرنے کے راستے نکل آتے ہیں۔ ایک خامی، ایک کمی، ایک خلل ہمارے دماغ میں اس کے تئیں اگر ناراضگی پیدا کرتی، اگر ہم اسی کو پکڑے رہیں گے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اسی وقت اس کی اچھائیوں کی طرف دیکھ لیتے، مان لیجئے بیوی کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ ذرا جلدی غصہ ہو جاتی ہے، شوہر کے اندر یہ عادت ہے ذرا جلدی غصہ ہو جاتا، اگر لڑکا یا لڑکی صرف اسی عادت کو پکڑ کر بیٹھے، یقین مانو تو طلاق کی نوبت آئے گی، خلع کی نوبت آئے گی۔ لیکن اس کے غصے کو دیکھ کر وہیں یہ دیکھے نہیں، غصے والے ہیں ضرور، لڑکی غصے والی ہے ضرور، لیکن غصے والے ہونے کے باوجود میرا خیال بہت رکھتے ہیں، اس کی دوسری اچھائی دیکھ لے گی، اس کے نباہ کرنے کے راستے نکل آئیں گے۔ لڑکی والی ذرا غصہ کرتی لڑکی، لیکن میرے گھر کو سنبھالتی ہے، میرے بچوں کی دیکھ بھال اچھی کرتی ہے، اس کی دوسری عادتیں آپ دیکھ لیں گے، اس کے ساتھ نباہ کرنے کے راستے نکل آئیں گے۔ بھائیو، جو بات آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ یاد رکھو، کوئی مرد پرفیکٹ نہیں، کوئی لڑکی کوئی عورت پرفیکٹ نہیں، سب کے اندر اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے خامیاں رکھی ہیں۔ آپ نکاح کرنے سے پہلے، رشتہ کرنے سے پہلے آپ کو جو تحقیق کرنی، جیسی صفات والی لڑکی چاہیے ڈھونڈ کر لے لیجیے، آپ پہلے اختیار رکھتے ہیں، لیکن ایک بار نکاح کر لینے کے بعد آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، اسلامی شریعت کی نظر میں ان رشتوں کا نبھانا بہت اہم ہے، اس لیے کہ اس سے میں نے جیسے کہا دنیا کا بہت سارا خیر اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے، آخرت کا بہت سارا خیر اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسے روایت کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات بتائی۔ ابلیس جو ہمارا دشمن ہے نا، بنی آدم کا جو دشمن ہے ابلیس مردود، اس ابلیس مردود کی نظر میں بھی دنیا کے فساد میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ابلیس روزانہ پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، روزانہ پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اور بچھانے کے بعد اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے دنیا کے اندر فتنہ و فساد جو مچانا ہے مچا کے آؤ، بنی آدم کو گمراہ کرنے، بگاڑنے، نقصان پہنچانے کے لیے جو کر سکتے ہو کرو۔ اور کہا شام میں ان کی رپورٹ بھی لیتا ہے۔ شام میں رپورٹ کیا لیتا ہے؟ جو جو کارنامہ انجام دے کر آئے ہو آ کے رپورٹ دو، جو سب سے زیادہ بڑا فتنہ بپا کر کے آئے گا وہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب شمار کیا جائے گا، جس کا کارنامہ فساد کے باب میں بڑا ہوگا، جو بڑا فساد پیدا کرے گا وہ شیطان کا اتنا ہی زیادہ قریبی شمار کیا جائے گا۔ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شام کے وقت میں ابلیس کے پاس ایک ایک کر کے اس کے کارندے آتے جائیں گے، ایک آ کر کہے گا فعلت کذا و کذا، دوسرا آ کر کہے گا فعلت کذا و کذا، یعنی کوئی آ کر کہے گا کہ میں نے فلاں کو زنا میں مبتلا کر دیا، فلاں کو شراب پلانے پہ مجبور کر دیا، فلاں کے ہاتھ سے قتل کروا لیا، فلاں کے ہاتھ سے فلاں گناہ کروا لیا، ہر ایک اپنی رپورٹ پیش کرتا جائے گا۔ ابلیس سن کر سب کو ہمت افزائی کرے گا، لیکن ٹھیک ہے تم نے ٹھیک کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر ایک آئے گا وہ کہے گا میں ایک آدمی کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس کا پیچھا میں نے نہیں چھوڑا، اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر ہی میں آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیسے ہی ابلیس یہ سنے گا کہے گا نعم انت، نعم انت، ہاں کارنامہ تو نے اصل میں انجام دیا، یہ جو سب ہوئے نا یہ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اصل کام جو ہے فساد جو حقیقی بپا کیا تو نے برپا کیا ہے۔ اور بعض راویوں نے اس حدیث میں مزید ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً یہ بھی فرمایا کہ شیطان اسے اٹھ کر گلے بھی لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگا کے دیکھیں شیطان کی نظر میں میاں بیوی کے درمیان جدا ڈالنے والا کام یا فساد کتنا بڑا فساد ہے کہ وہ اپنے دوسرے کارندوں کے مقابلے میں ایسے مفسد کو زیادہ مقدم رکھتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا نا لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کا کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتوں کا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو روایت، بھائیو میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس مسئلے کو سمجھیے کہ ہمارے سماج میں ان رشتوں کو نبھانے،
संभालने, इन रिश्तों को सहारा देने, इन रिश्तों को जोड़े रखने, इन रिश्तों में आने वाले खलल को निकाल बाहर करने, इनको सुधारने, अगर मोहब्बत कम हो गई है तो मोहब्बत पैदा करने, और अगर अल्लाह ना करे कोई नाराजगी है तो नाराजगी खत्म करके इन रिश्तों की अहमियत को उजागर करने के लिए बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। क्यों? हमारे पास जो सवालात आते हैं ना, लोग सवालात पूछते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अपनी तकरीरों में भी कह रहा हूं आजकल एक बात, कि हम सवालात नहीं देखते, सवालात में हम अपना समाज देखते हैं। इन सवालात में हमें अपना मुआशरा दिखता है। ये जो सवालात लोग हमसे पूछते हैं ना, उससे पता चलता है कि लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है, उनके घरों में क्या चल रहा है, उनके समाज में क्या चल रहा है। और इसी बुनियाद पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं, पहले जमाने के मुकाबले में तलाक और खुला की नौबत तो बहुत ज्यादा है आज के दौर में, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा मसला ये है, ऐसे रिश्ते बहुत हैं जो एक रिश्ते में नाम के लिए तो जुड़े हुए हैं, हकीकत में एक दूसरे के लिए वो मोहब्बत, वो उल्फत, वो ईसार, वो नजदीकी, वो कुर्बत, वो अपनाइयत, और एक दूसरे के लिए वो मोहब्बत की गहराई महसूस करने वाला रिश्ता खत्म हो चुका अल्लाह के बंदे। इसीलिए ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन असबाब का पता लगाएं कि जिन असबाब की वजह से ये खलल पैदा हो रहा है, और उन असबाब का खातिमा करें ताकि हमारे और आपके समाज के ये रिश्ते मजबूत होते चले जाएं। आइए मैं आपके सामने कुछ मुंतखब असबाब जिक्र करना चाहता हूं कि जिनकी वजह से इन रिश्तों में कमी खलल पैदा हो रहा है, मोहब्बत खत्म हो रही है, या फिर ये कि रिश्ते टूट रहे हैं, या तो हकीकत में टूट कर अलग हो रहे हैं, तलाक, खुला, फस्ख वगैरह हो रहा है, या फिर ये कि नाम के लिए रिश्ता बाकी है, एक छत में रहते हैं लेकिन दोनों की दुनिया अलग है, एक छत के नीचे रहते हुए भी। इसके पीछे जो असबाब हैं, कुछ असबाब का तज़किरा आपके सामने कर लेता हूं। हाज़िरीन गिरामी कदर, इनमें सबसे पहला बुनियादी सबब जिसके तहत कई सबब आ जाएंगे वो है, हम अपनी नौजवान नस्ल की शादी तो कर रहे हैं, लेकिन शादी ब्याह के बाद रिश्ते निभाने का जो तरीका इस्लामी शरीयत ने सिखाया है वो हम अपनी नस्लों को नहीं सिखा रहे। हमने नई नस्ल को शादी करने से पहले वो जो बाप को अपने बच्चों को नसीहत करनी चाहिए रिश्ते नाते में जिन चीजों को संभालने के लिए, आप नोट करके देखिए, शादी से पहले न माँ बच्ची की तरबियत कर पा रही है, न बाप बच्ची की तरबियत कर पा रहा है, न माँ अपने बच्चे को समझा पा रही है, न बाप अपने बच्चे को समझा पा रही। लेकिन वही शादी के बाद झगड़े शुरू हो रहे हैं, सब उसमें दखल अंदाज भी हो रहे हैं, सब उसमें हिस्सा ले रहे हैं। हक तो यह है कि शादी ब्याह के बाद दोनों को संभलने दो, आप दूर रहो, लेकिन शादी ब्याह से पहले अपने बच्चों पे मेहनत करके ज़हन साजी करो। और इस्लामी शरीयत ने रिश्तों को निभाने का जो गुर सिखाया, जो तरीका इस्लाम ने सिखाया है, वो अपने बच्चों के दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश करो। इस्लाम ने क्या सिखाया है, मैं बड़ी तेजी से आपके सामने 3-4 बड़ी बातें जिक्र करना चाहता हूं जो कुरान और सुन्नत में नुमाया करके बताई गई। सबसे पहली बात ये याद रखें, मैंने अभी आपके सामने हदीस पढ़कर सुनाई कि कोई लड़का कोई लड़की 100% परफेक्ट आपको मिल नहीं सकती। बहुत पहले से एक जुमला बड़ा मशहूर, बहुत पहले हमने अपने लड़कपन में सुना था कि दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी मर्द को वैसी बीवी मिल गई हो जैसी वो चाहता था, और दुनिया में आज तक किसी खातून को ऐसा शौहर नहीं मिला जैसा वो चाहती थी। मसला यही होता है कि सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चलते हैं। हाँ, करीब करीब मिल जाती है, किसी को ऐसी चाहिए तो उसके करीब मिल जाती, किसी को ऐसा चाहिए उसके करीब मिल जाता है। वो जैसे चाहते थे वैसे ही मिले, ये मुमकिन नहीं है अल्लाह के बंदो। उसके पीछे बहुत बड़ा राज है, वो क्या है मालूम है? अल्लाह ताला ने आखिरत की नेमतों में और दुनिया की नेमतों में बहुत बड़ा फर्क रखा है। आखिरत की जो नेमतें हैं ना, उन नेमतों में कोई तकद्दुर नहीं, कोई कमी नहीं, कोई खलल नहीं। वहां की हर नेमत बड़ी बाकमाल मुकम्मल है, हर किस्म के नक्स से पाक नेमतें। जन्नत की हर नेमत हर किस्म के खलल से पाक है, और उसके मुकाबले में दुनिया की हर नेमत नाकिस नेमत ही अल्लाह के बंदो। अल्लाह तबारक व तआला की इस हिकमत को आपको समझना पड़ेगा। दुनिया में कोई नेमत, आप चाहे दुनिया की बड़ी से बड़ी लज्जत ले लीजिए, उस लज्जत के बाद उसमें कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने तकद्दुर रखा है, थोड़ा बहुत उसके अंदर अल्लाह ताला ने खलल रखा है। और ये अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ताला की इस कायनात की तख्लीक में हिकमत है कि ये दुनिया है ही नाकिस, ये दुनिया है ही अधूरी। असल पूरी दुनिया तो आखिरत है, जो पूरी नेमतें तो आखिरत है, जन्नत है जो इंसान को मिलने वाली। इसलिए पहली बात ये आप याद रखना अपनी जिंदगी में, औरतें
ایسی مل جائیں کہ جن میں کوئی کمی نہ ہو، جو کبھی آپ کو زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا نہ کرے، یا شوہر ایسے مل جائیں جو زندگی میں کبھی آپ کو ذرا برابر آگے پیچھے نہ کہیں، ناممکن ہے اس دنیا کے اندر اللہ کے بندو، ناممکن ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھو آپ کو۔ پہلی بات اسلامی شریعت کی یاد رکھو، لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ ایک عادت ناگوار گزری تو اسی کو پکڑ کے بیٹھو گے، زندگی جیتے جی عذاب بن جائے گی، گھر تمہارا جہنم نمونہ بن جائے گا، گھر میں سکون نہیں رہے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن وہیں اگر یہ طریقہ اپنا لیا کہ اس کی اس کمی سے صرف نظر کر کے اس کی خوبیوں کی طرف دیکھنے لگو گے، تمہیں تسلی بھی ملے گی، رشتے نبھانے کے راستے بھی اللہ تعالی ہموار کرے گا۔ یہ پہلی بات ہے جو ہمارے اپنی نوجوان نسل کو پڑھانے سکھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے نبھانے کا ایک طریقہ بتایا، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت، یہ دو جذبے رکھ دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دو بنیادیں ہیں جن پر دنیا کے تمام رشتے نبھائے جاتے ہیں، اور میاں بیوی والا رشتہ تو اس میں سب سے زیادہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ رشتوں کو ان بنیادوں پہ نبھایا جائے۔ محبت کیا ہے؟ پہلی بنیاد محبت ہے، اور محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے اور محبت کیسے ہوتی ہے؟ اس پر آپ کو کچھ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ عام نوجوان علم نہ ہو، آدمی کی تربیت نہ ہو، تو دنیا والوں میں سے بہت ساروں کے نزدیک مال والی عورت محبوبہ ہے، شکل و صورت والی عورت محبوبہ ہے، یا اونچے خاندان والی عورت محبوبہ ہے۔ اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے اصل محبوبہ آپ کی بنتی ہے عورت اپنے اخلاق کی وجہ سے۔ جتنے لوگ شادی شدہ ہیں ان سے آپ پوچھ کر دیکھ لیجئے، اچھے گھرانے کی عورت سے شادی کی، بد اخلاق نکلی تو آدمی سوچتا ہے اس سے تو اچھا تھا شادی ہی نہ کرتا، خاندان لے کے میں کیا کروں جب بیوی میرے ساتھ میری عزت کرنے والی نہیں ہے۔ پیسے والی خاتون سے شادی کر لی یا پیسے والے لڑکے سے شادی کر لی لڑکی نے، اور اس آدمی کو دیکھتی ہے پیسہ تو ہے لیکن وہ جو رشتہ دل کا رشتہ بننا چاہیے وہ نہیں بن پا رہا ہے، جس میں محبت ہو، ایثار ہو، قربانی ہو، ایک دوسرے کے لیے تڑپ ہو، سب کچھ ہو، وہ رشتہ نہیں بن پا رہا ہے، تو سوچتی دولت لے کے کیا کروں، اس دولت سے میرا دل تھوڑی بھر سکتا ہے۔ جسم کی ہلکی آسائش ملتی ہے لیکن دل کے اندر اگر آگ بھڑکی ہوئی ہو تو جسم کے آرام سے آرام کہاں ملتا ہے آدمی کو؟ آدمی سوچتا ہے بڑی خوبصورت عورت سے شادی کر لی، بڑے خوبصورت مرد سے شادی کر لی، شادی سے پہلے شکل و صورت دکھتی ہے اور شادی کے بعد صورت نہیں سیرت دکھتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں سیرت کا جادو صورت کی کمی کو بھلا دیتا ہے، اور سیرت کے اندر اگر خلل ہو، شکل چاہے جتنی خوبصورت ہو پھر آدمی کو نفرت ہو جاتی ہے۔ شکل چاہے جتنی خوبصورت ہو لیکن عورت اگر بد اخلاق نکلی، لڑکا اگر بد اخلاق نکلا نا تو اس شکل سے نفرت ہو جاتی۔ اسی لیے اسلامی شریعت کی اس بنیاد کو یاد رکھو، اصل میں انسان محبت کر پاتا ہے سیرت کی وجہ سے۔ ایک عورت جب شوہر کو شوہر کا مقام دیتی اور ایک مرد بیوی کو بیوی کا مقام اگر دیتا ہے تب جا کر یہ محبت کی بنیاد اصل میں قائم ہوتی ہے، اور جب رشتے محبت کی بنیاد پہ قائم کیے جاتے ہیں تو پھر رشتے نبھ جاتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے شادی کرنے سے پہلے آدمی خاندان دیکھتا ہے، اس لیے کہ خاندان سے جڑ کر اسے نام کمانا ہے، اسے پیسہ چاہیے، اسے فلاں چاہیے۔ رشتے محبت کی بنیاد پہ نہیں نبھائے تو پھر رشتے رہیں گے کہاں؟ یہ رشتے نبھائے جاتے اصل محبت پر ہیں۔ اصل محبت پر رشتوں کا دار و مدار ہونا چاہیے۔ اور محبت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ محبت تجارت نہیں، محبت تجارت نہیں کہ میں ہمیشہ کمانے والا رہوں گا، میرا فائدہ دیکھوں گا۔ محبت ایثار ہے اللہ کے بندو۔ تجارت میں آدمی اپنا فائدہ دیکھتا ہے، سامنے والے کا فائدہ ہو نہ ہو لیکن اپنا فائدہ دیکھتا ہے، لیکن محبت کے اندر آدمی ایثار سے کام لیتا ہے۔ محبت میں آدمی کھا کے نہیں کھلا کے خوش ہوتا ہے۔ محبت میں آدمی اپنی حاجت نہیں سامنے والے کی ضرورت پورا کر کے خوش ہوتا ہے۔ محبت میں آدمی صرف اپنی نہیں اپنے سے زیادہ سامنے والے کے آرام آسائش کی فکر کرتا ہے۔ رشتے میں جب دونوں طرف سے ہو، بیوی شوہر کی فکر میں لگی رہے، شوہر بیوی کی فکر میں لگا رہے، تب جا کے رشتے نبھتے ہیں۔ اصل رشتہ محبت پہ نبھانا چاہیے۔ معاف کیجئے گا، ہمارے سماج کے بہت سارے رشتے محبت کا ذائقہ چکھنے سے پہلے اختلاف کی راہ پہ چل نکلتے ہیں۔
وہ جو شادی کے بعد شروع کے 6 ماہ ہوتے ہیں نا، 1 سال کی جو مدت ہوتی ہے نا، اس مدت میں میاں بیوی کے درمیان جو محبت پنپنی چاہیے، ایک دوسرے سے انسیت بننی چاہیے، ایک دوسرے کے دل میں جو جگہ بننی چاہیے، ایک دوسرے سے جو قربت، جو نزدیکی آنی چاہیے، اس کا موقع یہ ایک دونوں کو نہیں دیتے، اور کئی بار ایک دوسرے کا گھرانہ ان کو موقع نہیں دیتا۔ باہر سے اس قدر زیادہ باتیں داخل ہوتی ہیں کہ زندگی میں وہ محبت کا مزہ ہی نہیں دیکھ پاتے۔ پہلی بات یاد رکھو، رشتے نبھانے کے لیے اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کو رشتہ محبت کی بنیاد پر نبھانا چاہیے، جہاں ایثار ہے، قربانی ہے، جہاں اپنے سے زیادہ سامنے والے کی فکر ہے۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ ہر بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش رکھا، ہر بیوی کو، ازواج مطہرات میں سے ہر بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو مقام ہے وہ دیا۔ کئی بیویوں کے شوہر ہو کر بھی امہات المؤمنین کو اللہ کے نبی سے شکایت نہیں ہوتی، آپس میں سوکنوں والی باتیں ہوتی ضرور تھیں اکا دکا، لیکن اللہ کے نبی سے شکایت والا معاملہ وہ نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی خیال رکھتے تھے۔ سب کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں، اور سب کو پتا تھا اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کا بھی پتا تھا اللہ کے نبی ہم سے محبت میں کمی نہیں کرتے۔ رشتے محبت کی بنیاد پہ اصل میں نبھائے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھو، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ رشتے محبت کی بنیاد پہ نہیں نبھائے جا سکتے۔ کیوں نہیں نبھائے جا سکتے رشتے؟ انسان ہیں، میں نے ابھی کہا نا کہ عادت و اطوار میں ناپسندیدہ باتیں آ جاتی ہیں۔ کبھی مرد ایسی کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ عورت کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، اور کبھی عورت کوئی ایسے جملے کہہ جاتی ہے، کچھ ایسا کر جاتی ہے، کچھ ایسی حرکت اس سے غلطی ہو جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ شوہر کے دل سے اتر جاتی ہے۔ ایسی صورت میں دونوں کو لگتا ہے کہ اب اس رشتے میں کوئی خیر باقی نہیں رہ گیا، اب دونوں جدا ہو جائیں تو ہی اچھا ہے، ایسا لوگوں کو لگتا ہے۔ اسلامی شریعت آپ کو کہتی ہے کہ یاد رکھو، رشتے یقیناً محبت پہ نبھائے جاتے ہیں، لیکن صرف محبت پہ نہیں نبھائے جاتے۔ کئی بار رشتے رحمت کے جذبے یعنی رحم و کرم کے جذبے کے سہارے بھی نبھائے جاتے ہیں، یعنی وقتی طور پر آدمی کو لگتا ہے اس بیوی کی میری زندگی میں کوئی ضرورت نہیں، بیوی کو لگتا ہے میرے شوہر کی میری زندگی میں ضرورت نہیں، اس کے بغیر زندگی ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کی رائے صحیح ہو، لیکن اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ترس کھاؤ، رحم کرو ایک دوسرے پہ، شوہر بیوی پہ رحم کرے، بیوی شوہر پہ رحم کرے، ایک دوسرے کے گھرانے پہ رحم کرے، اور خاص طور پر اگر صاحب اولاد ہیں ان بچوں پہ ترس کھائیں جن بچوں کے سر پہ ماں باپ بن کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا اولاد بنا کر پیدا کیا، ان کے سر پہ ماں باپ بن کے رہو، رحم کھاؤ ان بچوں پہ، اس بنیاد پہ رشتے نبھانے کی کوشش کرو۔ خرائطی ایک عالم ہے، ان کی کتاب ہے مکارم الاخلاق، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی تھا، بڑا بدنام تھا کہ طلاق بہت دیتا ہے، شادیاں کرتا ہے اور طلاق بہت دے دیتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے لوگوں میں بات چلے گی، یہ بدنامی اس کے کانوں تک بھی پہنچی، اسے غصہ آیا، اس نے کیا کیا، اپنے کچھ ساتھیوں کو لیا، لے کر گیا، کہا آؤ لوگ مجھے بدنام کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں میں بہت طلاق دیتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں میں طلاق کیوں دیتا ہوں، آؤ۔ لے کر گیا، لے جا کر اس نے کیا کیا، خاتون کو پردے کے پیچھے بٹھایا، مردوں کو باہر بٹھا اپنے ساتھیوں کو، اور اس خاتون سے کہا اے خاتون سچ سچ بتانا کیا تم اس سے محبت کرتی ہے؟ خاتون سمجھدار خاتون تھی تو اس نے کہا کہ تم جو ہے یہ سوال مجھ سے مت پوچھو۔ اس نے قسم دی، کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں بتاؤ کہ تم محبت کرتی ہو کہ نہیں۔ اب قسم دے دی تو ایک طرح سے وہ مجبور ہو گئی، اور اس نے سچ کہہ دیا کہ نہیں محبت تو مجھے آپ سے نہیں رہ گئی، یعنی میرے اور آپ کے رشتے میں محبت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ تو غصے میں آیا اور لوگوں سے کہا دیکھو لوگ مجھے بدنام کرتے ہیں کہ میں طلاق دیتا ہوں، عورتیں سب ایسی ہوتی ہیں اسی لیے میں ان کو طلاق دیتا ہوں، فوراً اس کو بھی طلاق دے دی۔ یہ واقعہ پیش آیا، واقعہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ واقعہ پتا چلا نا تو دونوں کو بلایا، بلا کر سب سے پہلے اس خاتون سے کہا خاتون تو نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ اس نے کہا حضرت عمر سے کہ عمر اس نے قسم دے کر کہا تھا کہ میں سچ ہی بولوں۔ حضرت عمر نے کہا جھوٹ بول دیتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی، میاں بیوی کے خاص رشتے میں خاص معاملے میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی۔ تم جھوٹ بول دیتی لیکن رشتہ بچا لیتی نا۔ اس عورت کو تو نصیحت کر دیا، اب اس کے بعد اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے جو اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھ رہا تھا نا، کہا
کہ اقل البیوت ما یبنى علی الحب، اللہ کے بندے اے نادان انسان، بڑے کم گھر ایسے رہ جاتے ہیں جن کی بنیاد محبت پر ہمیشہ باقی رہے۔ لوگ تو رشتے نبھاتے اس لیے ہے کہ اس رشتے کے نبھانے کے تقاضے اور بھی ہیں، محبت کے علاوہ اور بھی دنیا کے اندر اسباب ہیں جن کی وجہ سے رشتے نبھانے پڑتے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھاؤ۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بچوں کو یہ پڑھاؤ کہ یہ رشتے جو ہے نا، یہ کوئی گڑیا کہتے ہیں گڈا گڈی کا کھیل نہیں، کوئی گڑیا کا کھیل نہیں ہے، یہ رشتے ہیں۔ رشتوں کے تقدس کو سمجھاؤ، رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات معلوم ہے، مان لیجئے میاں بیوی میں ناراضگی ہو گئی، لگا کہ اب کوئی محبت نہیں رہ گئی، آپ نے اس رشتے کو سنبھال لیا وقتی طور پر اور رشتے کو سنبھال کر آگے بڑھ گئے۔ اللہ نے اس رشتے کے اندر یہ کمال رکھا ہے کہ آپ صرف رشتے کو سنبھال کر آگے لے جائیں، تھوڑی مدت بعد وہی محبت پرانی جیسی لوٹ کر اس رشتے میں آ سکتی ہے۔ اللہ نے یہ کمال اس رشتے کے اندر رکھا ہے۔ لوگ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ایک بار کی دشمنی ہمیشہ کی دشمنی، ایک بار کی ناراضگی ہمیشہ کی ناراضگی، وہ دنیا کے دوسرے رشتوں میں ہو سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کے رشتے میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ دوبارہ وہ رشتہ بحال ہو سکتا ہے، میاں بیوی والا رشتہ۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل میں آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ طلاق کے مسئلے میں جتنے کال آتے ہیں نا، 95 سے 97% مسائل میں لوگ یہی کہتے ہیں میں غصے میں تھا، طلاق دے دیا، اب دوبارہ ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں غصے میں تھا، طلاق دے دیا، میں ساتھ میں اب دوبارہ رہنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ آپ سمجھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جب وہ غصے میں تھا اپنے رشتے کو سنبھال لیتا، جب لگ رہا تھا مجھے طلاق دے کے الگ کر لینا چاہیے، طلاق نہ دے کے صبر کر لیتا، تھوڑی مدت کے بعد وہی جذبہ پیدا ہوتا جو طلاق دینے کے بعد اب تمہارے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس رشتے میں وہ کمال رکھا ہے کہ آدمی رشتوں کو سنبھال لے تو آگے چل کر وہ رشتے دوبارہ خود بخود سنبھل سکتے ہیں۔ اور ان رشتوں کے سلسلے میں ایک بڑی اہم بات اور میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، یہ جو طلاق اور خلا کے مسائل ہم تک آتے ہیں، اس کی روشنی میں ایک جائزے کی بنیاد پہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو جب مرد اپنے غصے پہ قابو رکھ لے اور بیوی اگر اپنی زبان پہ قابو رکھ لے تو پھر اکثر رشتے بکھرنے سے بچ جاتے ہیں۔ رشتے ہم نے بکھرتے دیکھے ہیں، یا تو مرد کے بیجا غصے یا حد سے زیادہ بڑھے ہوئے غصے کی وجہ سے ہے، یا پھر عورت کی زبان درازی کی وجہ سے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا۔ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ یہ، جب غصہ آئے آدمی فیصلہ نہ کرے، نہ بیوی کو چھوڑنے کا، نہ بیوی کو جواب دینے کا، نہ کچھ۔ غصہ آئے تو اللہ کے نبی نے جو تعلیمات دی، پانی پی لے، بیٹھ جائے، نکل جائے، آدمی چلا جائے، مقام پر سے ہٹ کے نکل جائے، چلا جائے، واپس لوٹ کر جب غصہ ٹھنڈا ہو تو دوبارہ بات ہو سکتی ہے۔ بیوی کو غصہ آتا ہے، زبان بے ساختہ چلنے لگتی ہے، کنٹرول کرے اپنی زبان پہ، روک لگائے اپنی زبان کو، اور وہی جب تھوڑا سا وقت گزر جائے اسی بات کو جو غصے میں کہنا چاہتی محبت کے ساتھ شکایت کے انداز میں شوہر سے کہے گی تو وہ بات سنی جائے گی، وہ بات سنی جائے گی۔ غصے میں آپ چاہے کتنا بول لیں اور زبان درازی کا آپ جتنا مظاہرہ کر لیں، بات نہیں سنی جاتی۔ شاعر نے بڑی پتے کی بات کہی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ یہ جو غصے میں یا پھر زبان درازی میں اگر آپ آگے نکلتے چلے گئے تو پھر رشتے بکھر جاتے ہیں۔ اپنے غصے کو سنبھال لو، اپنی زبان کو سنبھال لو، آپ کے رشتے سنبھل جائیں گے، آپ کے رشتوں میں وہ پھر سے مضبوطی واپس لوٹ آئے گی۔ حاضرین گرامی قدر، ایک اور مسئلہ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو بتایا، وہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خصوصیات عطا کی، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑی حقیقتیں بیان فرما دی۔ ایک بات تو اللہ نے کہی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا قوام بنایا ہے۔ دیکھو ایک بڑی اہم بات، اور یہ بات خاص طور پہ مرد حضرات کو بھی سمجھنا چاہیے، اور مرد حضرات کے ساتھ ہماری ماؤں اور بہنوں کو، خواتین کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دیکھو رشتے نبھتے کب ہے معلوم ہے؟ جب آپ ایک مرد کو مرد کی طرح جینے دیں، اس کی قوامیت کو چیلنج نہ کریں، آپ قوامیت کو ٹھیس پہنچانے والا کام نہ کریں۔ ہمارے سماج میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، وہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے سماج میں مغربی تہذیب کے اثرات، مغربی کلچر کا اثر، فلموں کا اثر، سیریل کا اثر،
وہ جو سیریلز میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ مرد جو ہے بیوی کے غلام بنے نظر آتے ہیں، بیوی کے سامنے عاجز نظر آتے ہیں، چینلوں پر، ٹی وی پر یا فلموں میں آپ کو اس قسم کا ماحول دکھایا جاتا ہے، بہترین مرد وہ ہوتا ہے جو بیوی کی ہر بات پہ ہاں کہتا ہے، بیوی کے سامنے جھک کے چلتا ہے، عاجز ہو کے چلتا ہے۔ اللہ کے بندو یقین کرو یہ سب آپ کے سامنے دکھاوا ہے، ورنہ وہ بھی اپنی زندگیوں میں اکثر اپنی بیویوں پر اپنی قوامیت دکھا کر ہی چلتے ہیں۔ اور اگر وہ سچ بھی ہے تب بھی یاد رکھو یہ ویسٹرن کلچر، مغربی کلچر ہے، قرآن کے صریح الفاظ ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، مرد کی قوامیت باقی رکھو۔ میری ماں اور بہنوں، دو تین باتیں آپ کو اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھو یہ سچ ہے کہ بسا اوقات بعض بیویاں اپنے شوہروں سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں، سب نہ صحیح لیکن کچھ بیویاں اپنے شوہروں سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں، پڑھی لکھی ہوتی ہیں یا تربیت بہت اچھی ہوتی ہے، دنیا کی واقفیت اچھی ہے، اپنے شوہروں سے زیادہ بعض بیویاں سمجھدار ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہر مرد یہ سمجھتا ہے میں اپنی بیوی سے زیادہ سمجھدار ہوں، اور ہر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے زیادہ سمجھدار ہوں، یہ جنگ چلتی ہے اندر۔ لیکن آپ کو ایک بات میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں، سمجھو، آپ گرچہ سمجھدار ہوں گی لیکن اگر آپ اپنے سمجھدار ہونے کا مطلب یہ سمجھتی ہیں کہ گھر میں آپ کی چلنی چاہیے، آپ کے شوہر کی نہیں چلنی چاہیے، آپ اپنا گھر توڑ لیں گی، آپ اپنا گھر اجاڑ لیں گی۔ آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ سمجھدار ہیں تو آپ کی سمجھداری یہ ہونی چاہیے کہ آپ شوہر کی قوامیت کو، اس کی سرپرستی کو باقی رکھتے ہوئے صحیح کام نکالنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے۔ آپ ذہین ہوگی نا تو کبھی آپ یہ نہیں کرے گی کہ شوہر کو اس کا احساس ہو کہ تم کچھ نہیں ہو۔ ہمارے سامنے جب معاملات آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ یہی ہوتا ہے، عورت کے ایسے جملے جو مرد کی مردانگی کو ٹھیس پہنچانے والے یا اس کی قوامیت کو چیلنج کرنے والے ہوتے ہیں۔ جس دن شوہر کو اس کے دل میں ٹھیس پہنچ جائے کہ یہ عورت مجھے اپنے شوہر کا درجہ نہیں دے رہی ہے، یقین مانو اسی دن سے آپ کے بکھرنے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے صحابیات کے سامنے کہا میں نے دیکھا فَإِنِّي أُرِيدُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، مجھے دکھایا گیا کہ جہنم میں تم عورتوں کی اکثریت ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابیات نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہے کہ عورتوں کی کثرت جہنم میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجوہات بتائی، کہ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم اپنے شوہر کی ناقدری کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو۔ آپ یہ سمجھو یہ صرف رشتہ بکھیرنے والی بات نہیں، جہنم میں سب سے زیادہ آپ کو لے جانے کا سبب ہے کہ آپ اپنے شوہر کو شوہر کا مقام دینا نہیں چاہتی۔ آپ اگر پڑھی لکھی سمجھدار خاتون ہے نا تو پھر آپ کے اندر یقیناً یہ قابلیت ہوگی کہ آپ پوری چالاکی سے اپنے شوہر سے کیسے بات نکالتی ہیں۔ آپ کو ایک بات معلوم ہے، مرد چاہے جتنا طاقتور ہو وہ اپنی بیوی کے سامنے ہارتا ضرور ہے، لیکن کیسے ہارتا ہے معلوم؟ پہلے وہ آپ سے اپنی ہار منوانا چاہتا ہے، ایک بار آپ اس کے سامنے ہار جائیں پھر ہر بار آپ اس کے سامنے جیتتی رہیں گے، لیکن پہلے مرحلے میں آپ اگر اس سے جیتنے کی بات کریں وہ اڑ جاتا ہے۔ یہ مرد کی طبیعت میں ہے، وہ جو قوامیت کا احساس ہے اس کے تحت آپ کے اندر یہ عقل مندی ہونی چاہیے۔ جب آپ دیکھیں شوہر کسی مسئلے پہ اڑ گیا ہے، آپ اڑے نہیں، چھوڑ دیں، چلو ٹھیک ہے آج آپ کی مان لی، ختم۔ اگلی بار آپ اسی بنیاد پر کہ آج آپ نے بات مان لی، کل دوسری بات رکھیں گی، شوہر آپ کی مانے گا۔ یہ دنیا کی سچائی ہے کہ بڑے بڑے وہ جواں مرد جو دنیا کے سامنے اپنی اکڑ سے کسی کی چلنے نہیں دیتے، وہ بھی اپنی بیویوں کی بات سنتے ضرور ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بیویوں میں وہ ہوشیاری، وہ چالاکی ہونی چاہیے کہ کیسے وہ اپنی یہ بات نکالیں، کیسے اپنے شوہر سے یہ بات منوانے کی کوشش کریں۔ حاضرین گرامی قدر، یہ جو قوامیت کا مسئلہ ہے نا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے آپ کے رشتوں کو بچانے کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ یہ بات یاد رکھو، اگر یہ قوامیت کا مسئلہ اپنی جگہ سے ڈگمگانے لگا، متزلزل ہونے لگا، تو پھر ویسے ہی جیسے پلر ہٹے تو آپ کی بلڈنگ گر سکتی ہے، قوامیت کا مسئلہ اگر ہٹتا ہے تو پھر آپ کا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ کتنی خواتین ہیں اپنے شوہر کو ایسے ڈانٹتے ہیں، ایسے لب و لہجے میں بات کرتی ہیں کہ بچوں کی نظر میں پھر باپ کی کوئی وقت باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ رشتے کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ ہے۔ باپ یہ دیکھتا ہے کہ ماں تو ماں ہے، میں نے اسے برداشت کر لیا، لیکن اس کی بے عزت کرنے کی وجہ سے آج میرے بچے بھی میری عزت نہیں کر رہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا ہمارے سماج میں بعض لوگ سامنا کر رہے ہیں۔ اسی لیے شوہر کو اس کی عزت دینے کی کوشش کرو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں،
عورتوں کے درمیان ایک مزاج ہے، وہ آپس میں سہیلیوں میں بات کریں گی نا تو کہے گی میرے شوہر میری بات مان کے چلتے ہیں، دوسرے الفاظ میں یہ کہ میرے غلام ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کی سہیلیوں میں آپ یہ ثابت کر لے جائیں کہ آپ کا شوہر آپ کا غلام ہے تو آپ کی عزت بڑھ جائے گی؟ نہیں، میں بہت سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں، سمجھ لو اس حقیقت کو۔ آپ اپنی سہیلیوں میں، عورتوں میں، سماج میں، اپنے خاندان میں، اپنے سسرال میں اپنے شوہر کو اپنا غلام ثابت کر لیں گی تو کیا ہوگا معلوم؟ آپ کی حیثیت غلام کی بیوی کی ہوگی، اور وہی آپ اپنے سماج میں، اپنی سہیلیوں میں، اپنے خاندان میں اپنے شوہر کو بادشاہ کا بادشاہ رکھیں گے، وہ حکم بادشاہی نظر آئے گا تو آپ اس کی وجہ سے ملکہ اور رانی نظر آئیں گی دنیا والوں کی نظر میں۔ اپنے شوہروں کو غلام مت ثابت کرو، اپنی شوہر کی عزت اور مقام کا لحاظ رکھو۔ اس کے پیچھے اتنی حکمتیں، اتنی مصلحتیں ہیں۔ آپ کی زندگی کا خیر رکھا ہے، شوہر کی زندگی کا خیر رکھا ہے، اولاد کی زندگی کا خیر رکھا ہے، بہت سارا خیر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ اور حاضرین گرامی، بڑی تیزی سے کچھ اور بڑے اہم اسباب آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے یہ میاں بیوی کے رشتے بکھر رہے ہیں۔ دیکھو، ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے سماج میں، جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے، جوائنٹ فیملی کا سسٹم، اور اس کے پیچھے اسباب کئی ایک ہیں، کئی ایک وجوہات سے لوگ ایک فیملی میں مل جل کر رہتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، آپ میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی کے ساتھ جوائنٹ فیملی کا آپ ایک حصہ ہیں۔ میاں بیوی کی حیثیت سے آپ کا جو جوائنٹ فیملی میں حصہ، جو کردار ہونا چاہیے، اس سے متعلق آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے گھر والے آپ سے مطالبہ کر سکتے ہیں، آپ سے بات کر سکتے ہیں، آپ میاں بیوی کے حوالے سے باتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ بہرحال آپ دونوں مل کر اس گھر کا حصہ ہیں۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، جو رشتے کے آپس کے معاملات، میاں بیوی کے جو ذاتی معاملات ہیں نا، اس میں آپ کے گھر کے افراد کو بیجا دخل دینے سے آپ کو روکنا پڑے گا۔ یہ بیلنس آپ کو کرنا آنا چاہیے۔ نہ تو یہ کریں کہ آپ کہیں نہیں میں ہوا میری بیوی، مجھے گھر سے کوئی لینا دینا نہیں، غلط ہے۔ اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، سب کے تقاضے، سب کے حقوق ہیں، سب کے مسائل ہیں، ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا آپ کو۔ اور یہ بھی غلط ہے، چونکہ میں ملا جلا رہتا ہوں، اس لیے میں اپنی بیوی کے ساتھ میرے معاملات بھی میری ماں کی مرضی سے کروں گا، میرے باپ کی مرضی سے کروں گا، میری بہن کی مرضی سے کروں گا، میری بھابھی کی مرضی سے کروں گا۔ غلط کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے بندو۔ یہ بیجا مداخلتیں رشتوں کو بگاڑتی ہیں، رشتوں میں دراڑ پیدا کرتی۔ دونوں غلطیاں لوگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، میں ہوا میری بیوی، کوئی ہمارے بارے میں کچھ نہیں بولے گا۔ کیوں نہیں بولے گا؟ آپ گھر میں، آپ کے والدین کا آپ پہ حق ہے، اور بیوی اگر آپ کے ساتھ ہے تو اس گھر کا حصہ ہے، تو اسے آپ گھر سے الگ کر کے نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ الگ ہیں تو بات الگ۔ جوائنٹ فیملی میں جب تک آپ ہیں، اس کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان کو لے کے سمجھ کے چلنا پڑے گا، آپ کو لے کے چلنا۔ یہاں بھی غلطی کرتے ہیں، اور اس سے بڑی غلطی کرتے ہیں جو میاں بیوی کے ذاتی مسائل ہیں، اس میں کسی اور سے مطلب گھر کے دیگر بڑوں کو انوالو کر لیتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس کی وجہ سے بھی رشتے بکھراؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ سلیقہ آدمی کو آنا چاہیے کہ کون سے معاملے کو کہاں تک رکھنا ہے، کون سے معاملے کو کہاں تک رکھنا ہے۔ کتنی خواتین شکایت کرتی ہیں ہمارے پاس جب مسائل آتے ہیں، میں نے کہا نا یہ ساری باتیں کہیں اور کی نہیں، آپ کی گلی محلے کے، میرے اور آپ کے گھرانے اور خاندان سے نکلی ہوئی باتیں، کہیں اور سے نہیں۔ ہمارے پاس جو سوالات آتی نا، عورتیں شکایت کرتی، کئی عورتوں سے میاں بیوی کا جھگڑا دونوں شوہر کے سامنے شکایت کرتی ہے، کہتی ہے ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں، صرف ایک شکایت ہے جو بیڈ روم کی باتیں ہیں، یعنی میاں بیوی کے جو آپس کی لڑائی جھگڑا محبت جو بھی ہے، یہ بیڈ روم تک، اپنے کمرے تک نہیں رکھتی، یہ سارے گھر والوں کو بتا دیتی۔ غلط ہے آپ کا طریقہ۔ میاں بیوی کے معاملات اپنی جگہ پہ، اس کو بیلنس کر کے چلنا آپ کو آنا چاہیے۔ اس وجہ سے بھی رشتے بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ اور حاضرین گرامی قدر، رشتوں میں بگاڑ آنے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ بہت سارے لوگ زندگی کی سچائیوں کو پہچاننے کے بجائے خیالی دنیا میں جینا چاہتے ہیں۔ خیالی دنیا کون سی؟ فلموں کی دنیا۔ پرانے زمانے میں سماجی ناول آتے تھے، سماجی ناول آتے تھے، اور اس میں اگر آپ پڑھیں تو شوہر ایسا محبت کرنے والا کہ دنیا میں اس جیسا شوہر نہ ہو، بیوی ایسی محبت کرنے والی کہ اس جیسی بیوی نہ ہو، اور نئی دنیا میں ترقی ہو گئی تو وہی کہانیاں فلموں میں آنے لگی، سیریلز میں آنے لگی، اور یہ جو موبائل میں انٹرنیٹ میں جو آپ ہمارے سامنے ذرائع اس قدر زیادہ آنے لگے ہیں کہ اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ زندگی اصل میں ویسی ہوتی ہے جیسی وہ ٹی وی پہ دکھائی جا رہی ہے، کتابوں میں ہم پڑھ رہے ہیں ایسی زندگی ہوتی نہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو خیالی دنیا سے باہر نکالو، خیالی دنیا سے باہر نکالو۔
زندگی کی سچائیاں اس سے بہت مختلف ہیں جو آپ کو ٹی وی پہ فلموں میں دکھائی جاتی ہیں. فلموں میں دکھائی جانے والی کہانیوں میں بنیاد کچھ صحیح ہوتی ہے، باقی ساری ملمہ سازی ہوتی ہے، چمک دمک سے اس کو جو گلوریفائی کر کے دکھایا جاتا ہے، اس کو سنوار کے دکھایا جاتا ہے، ورنہ رشتے ایسے نہیں ہوتے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے معلوم ہے؟ وہ جو ایکٹر ایکٹریس ہیں، وہ جو اداکار اداکارائیں ہیں، خود ان کی اپنی زندگیاں دیکھ لو، کیسی اجڑی ان کی زندگیاں ہیں. اگر فلموں جیسی ہی زندگیاں ہوتی تو سب سے پہلے ان کی زندگیاں سنورتی نا. تو یہ فلمیں دیکھ کر فلموں کے ہیرو پر اپنے ہیرو کو قیاس مت کرو، اپنے شوہر کو قیاس مت کرو، اور فلمیں دیکھ کر اداکاروں کو دیکھ کر اپنی بیوی سے اداکاروں والی اداؤں کی توقع مت رکھو. اللہ کے بندے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلمیں دیکھو، غلط نہ سمجھے آپ، حرام ہے، ناجائز ہے. یہ ٹی وی یہ فلم یہ ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہیں، دو ٹوک بات. لیکن یہ جو سماج کی سچائی لوگ وہاں سے متاثر ہو رہے ہیں، خیالی دنیا بنا لی ہے، اور اس خیالی دنیا کا جو کے اندر جو مثالیں ہیں وہ اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی ہیں، اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتے ہیں. زندگی کی سچائیاں اس سے بہت پرے ہیں، اس سے بہت آگے. اور اگر آپ نے زندگی کی سچائیوں کو قبول کر کے محبت کی نا اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، تو آپ کو یقین کریں فلموں والے کیا محبت دکھائیں گے، اس سے کہیں زیادہ گہری محبت آپ کو اپنی بیوی اپنے شوہر سے یقیناً ہوگی. اللہ کے بندو، یہ چمک دمک کی دنیا اس جذبے کو ناپ نہیں سکتی جو میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے. آپ کو اس حقیقت کو سمجھ کر چلنا چاہیے. تو یہ جو دنیا چمک دمک کی، یہ جو خواب و خیال کی دنیا ہے، اس سے آگے بڑھ کر اگر حقیقی دنیا میں آؤ گے، اگر پریکٹیکل دنیا میں آؤ گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ زندگی کی سچائیاں کیا ہیں. اور بھائیو، ایک آخری سبب اور بڑا اہم سبب آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. بڑا اہم سبب ہے، اور اس سبب کی طرف سے بڑی غفلت ہے. میری تو گزارش ہوگی کہ ہمارے شیخ سلیمان ہیں، اگر یہ اگلی بار اس مسئلے پہ تفصیل سے گفتگو کریں تو بہت اچھا ہوگا. ایک عنوان ہے، وہ کیا ہے؟ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ جو واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر یہ جو دوستیاں جو ہو رہی ہیں نا، دوستیاں جو ہو رہی ہیں، اجنبی مردوں سے دوستیاں، اجنبی لڑکیوں سے دوستیاں، ان چیزوں نے ہمارے گھروں کے رشتوں کو تباہ کیا ہوا ہے. ایسی دوستیاں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے احباب اپنے آپ کو ریلیٹ کر پائیں، اس لیے کہ یہ کہیں دوسری دنیا کی بات نہیں، ہمارے اپنے سماج کی بات ہو رہی ہے. کتنے ایسے لڑکے ہیں وہ بیوی سے کسی مسئلے میں شکایت کرتے ہیں تو اس کا حل سوشل میڈیا کی کسی دوست، لڑکی دوست میں تلاش کرتے ہیں. کوئی خاتون اپنے شوہر کی طرف سے کسی مسئلے میں نالاں ہے تو وہ ہمدرد تلاش کرتی ہے سوشل میڈیا پہ جا کے. اور سوشل میڈیا پہ ایسے ظالم مرد، ظالم عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو اپنوں کے نہ ہو سکے، وہ بھی اپنی زندگی میں اپنے شوہر اور اپنی بیوی کے نہیں ہوئے، دوسرے کی بیوی اور دوسرے کے شوہر کے ہمدرد بن کے ان کی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار. آپ یقین کرو اللہ تعالیٰ کے بندو، سوشل میڈیا سے بنتے یہ جو رشتے ہیں نا، ان کی ابتدا ہو سکتی ہے خوشنما لگے، لیکن زہر سے زیادہ زہریلی یہ رشتے داریاں، یہ تعلقات. ایک وقت آئے گا آپ پیچھا چھڑانا بھی چاہیں تو نہیں چھڑا پائیں گے، گلے کی ہڈی بن جائیں گے، آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی. آپ کی بیوی سے جو ناراضگی ہے وقتی ہے، چھوٹی ہے، لیکن اگر آپ نے ایسا کوئی رشتہ بنایا، وہ رشتہ آپ کی اس چھوٹی سی غلطی کی سزا اتنی بڑی آپ سے لے گا کہ آپ اپنی ساری زندگی اس پر پچھتائیں تو بھی آپ کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. سوشل میڈیا پہ جو دوستیاں ہیں، جو تعلقات ہیں، واٹس ایپ پہ جو ہے چیٹنگ ہو رہی ہے، یا پھر یہ کہ فیس بک پر پرسنل یا گروپ میں کہیں بھی چیٹنگ ہو رہی ہے، پرسنل فون کال، سبحان اللہ. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی شادی شدہ زندگی میں راتوں میں کسی اجنبی لڑکے یا اجنبی لڑکی سے کیا بات کر سکتا ہے؟ سوال یہ بتائیے آپ. لیکن کرتے ہیں ہمارے سماج میں، 12 بجے تک گھروں سے باہر گھومتے رہتے ہیں، فون پہ لگے رہتے ہیں. ایسا کون سا بزنس ہے جو رات کے 12 بجے چلتا ہے؟ ایسا کون سا سماجی مسئلہ ہے جو رات کے 11 بجے آپ حل کرنے بیٹھیں، وہ بھی کسی لڑکی کے ساتھ، کسی لڑکے کے ساتھ؟ بھائیو، آنکھیں چرا لینے سے حقیقتیں چھپ نہیں جاتی. ہم آنکھیں چرا لیں گے تو یہ چیزیں چھپ نہیں جاتی. یہ سچائیاں، ان کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ وہ خوشنما دنیا ہے جسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا آغاز ہے، انجام بڑا بھیانک ہوگا. اللہ کے بندو، رشتے بکھر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اور آخری ایک بات کہہ کر اپنی بات سمیٹ لوں، بڑی اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر میری بات مانو تو یقین مانو، مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار رہو گے. وہ کیا ہے معلوم؟ زندگی میں جب کبھی معاملات میں اختلاف ہو جائے نا،
اور ثالثی کی ضرورت پیش ہے مسئلہ حل کرنے کی، اللہ کے واسطے پولیس اسٹیشن اور کورٹ کچہری تک ہرگز مت جاؤ۔ اللہ کے بندو آؤ، علماء کے پاس آؤ، مجھے ایک بات بتاؤ، کورٹ میں آپ جاتے ہیں، فیصلہ 5 سال بعد ہوتا ہے، تو آپ کو گارنٹی ہے پورا آپ جیسا چاہتے ہیں ویسے ہی فیصلہ ہوگا؟ دنیا میں کوئی کورٹ کسی کا فیصلہ نہیں کرتا، یا تو ادھر یا تو ادھر، کبھی پیسے کھا کر کبھی انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرتے، لیکن اس کے پیچھے آپ کتنا کچھ ضائع کر لیتے۔ اس سے زیادہ آسان، آپ یقین کرو آسان ہے، کئی بار صرف کسی عالم دین کے ساتھ 1 گھنٹے کی بیٹھک آپ کے 5 سال کی کورٹ کچہری کی باغ دوڑ سے آپ کو بچا لے گی۔ اللہ کے بندو، ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ لوگ غصے میں آتے ہیں، فوراً چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ بیوی دیر سے اٹھتی ہے، صبح میں ماں چلاتی ہے کہ یہ سوئی رہتی ہے، شوہر ماں کی وجہ سے بیوی پہ غصہ کرتا ہے کہ یہ دیر تک اٹھتی ہے۔ اب اس مسئلے پہ میاں بیوی میں جھگڑا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا، کیا دیر سے اٹھتی ہے فلاں، بڑا مسئلہ نہیں لیکن جھگڑا ہے۔ اب اس بنیاد پہ لڑکی ناراض ہو کر اپنے گھر میں کے چلی جاتی ہے، اور لڑکا یہاں سج کر کے بیٹھا ہوتا ہے، نہیں آ کے امی سے معافی مانگے گی تبھی میں لوں گا۔ جہالت ہے، سب بڑی رہتی ہے سب چیزیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک آدمی آ کر بولتا ہے یہ ایسے سیدھا نہیں ہوگا تمہارا داماد، اس کو کیا کرو، ڈوری کیس میں الجھاؤ اور الجھا کر اسے باہر نکالو، ماں سے الگ کرو تبھی ہوگا۔ اب آپ جاتے ہیں کورٹ میں، معلوم ہے آپ کو، اگر آپ میں سے کوئی وکیل ہو تو مجھے معاف کرے، جو ہم نے دیکھا وہ بول رہے ہیں، برا نہ مانے، ہم نے دیکھے ایسی مثالیں، اور ضروری نہیں کہ سب ویسے برے ہوں جن کا میں ذکر کروں، لیکن ایسے آپ میں سے ہیں کچھ لوگ، وہ کیا کرتے ہیں معلوم کیا، اب بیوی جا کے شکایت کر رہی میرا شوہر مجھے جو ہے ٹارچر کرتا ہے اور یہ میں کیس کرنا چاہتی ہوں، تو وہ سکھا کے دیتا ہے، اس پہ کیس مضبوط نہیں بنتا، اتنی پہ کوئی مضبوط کیس نہیں بنتا۔ کیس جو ہے تم کہاں سے شروع کرو، وہاں سے شروع کرو کہ جب ہمارا نکاح ہوا تھا اتنے لاکھ روپے انہوں نے ڈوری لی، اتنے ساز و سامان مانگے، اور اس کے بعد شادی میں ایسی دعوت کروائی، ایسے کیا، جھوٹ کا اتنا پلندہ۔ اب یہ کیس ڈال دیا جاتا ہے، لڑکا حیران، بھئی یہ سب کب ہوا، یہ تو زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ اب اس کا وکیل بتاتا ہے، اس کو جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کو بد چلن ثابت کرو، غیروں سے تعلقات والی ثابت کرو، فلاں کرو، یہ کرو۔ میاں بیوی کا رشتہ چھوٹے سے مسئلے میں تھا کہ وہ دیر سے اٹھتی ہے کہ جلدی اٹھتی ہے، وہ کہیں رہ گیا، اور دونوں وکیل دونوں کو لگا دیا، اب لگے ہوئے یہ اس کی کردار کشی، وہ اس کی کردار کشی، یہ اسے ننگا کر رہا ہے، وہ اسے ننگا کر رہا ہے، یہی سب کچھ تو کورٹ کچہری میں چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے، فیملی کورٹس میں کبھی جا کے سننے کا موقع ملے نا تو جا کے سن کر دیکھو، اللہ کا فضل ہے ہم نے سنا نہیں، لیکن لوگ آ کے اپنا مسئلہ سناتے ہیں، وہ سن کر ہمارے کان پھٹنے لگتے ہیں کہ اتنا سب کچھ جو یہ لوگ برداشت کر رہے ہیں کیوں؟ قرآن و سنت میں آپ کے لیے جو حل دیا گیا کہ آپ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے کے لیے کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ کر اپنا مسئلہ رکھ دیتے، اور جو فیصلہ ہوتے قبول کر کے اڑ جاتے، گرچہ آپ کے حق میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ کورٹ میں بھی کوئی گارنٹی نہیں آپ کے حق میں ہوگا کہ آپ کے حق میں جو فیصلہ بستی کے بڑے، خاندان کے بڑے، سماج کے بڑے یا علماء کے سامنے بیٹھ کر فیصلہ کر لو، اگر صحیح فیصلہ ہوا الحمدللہ، غلط فیصلہ ہوا بھی تو دنیا اسی پہ ختم نہیں ہو جاتی، دنیا آگے بھی ہے، اور اس سب سے بڑھ کر دنیا سے آگے جا کر آخرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے، یہ کورٹ کچہری تک جانے والے، یہ پولیس کا سہارا لینے والے ایسے لوگ عام طور پر اپنے رشتوں کو، نہ صرف اپنے رشتوں کو، زندگی کو برباد کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان تمام باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں ایسی غلطیاں کرنے سے بچو اور ان رشتوں کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ بڑا پیارا رشتہ ہے میاں بیوی والا رشتہ، بڑا پیارا رشتہ۔ آپ اندازہ لگاؤ، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو جنت میں رکھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ بعض مفسرین نے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ جب تک حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تھا، حضرت آدم جنت میں تھے لیکن پھر بھی بے چین تھے، جنت میں تھے لیکن پھر بھی بے چین تھے۔ وہی اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا تو ایسا سکون دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، دنیا میں آئے تو بھی سکون کی زندگی گزار کر اس دنیا سے واپس گئے۔ میاں بیوی کے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خیر رکھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نئی نسلیں یا پرانے ہمارے بزرگ بھی صحیح بنیادوں پہ اپنے رشتوں کو سنبھال نہیں پاتے، اس لیے اس لذت، اس مزے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں ہم نے کہی سنی ہیں، ان باتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رشتوں کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی قدر، دو اہم باتوں کا اعلان مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے۔ ایک کی گزارش ذمہ داروں نے کی، وہ میں کر دیتا ہوں۔ پہلے وقف امینڈمنٹ بل کے نام پہ جو ایک
کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کی طرف سے یہ موقع آپ کے سامنے ہے کہ آپ حکومت کے سامنے اپنی یہ بات رکھ سکیں کہ حکومت وقف کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ دیکھیے یہ بات سچ ہے کہ اوقاف کے حوالے سے ہمیں پہلے ہی سے بڑی شکایتیں ہیں کہ خود ہمارے اپنے مسلمان جو اوقاف کے ذمہ دار ہیں، پرانے نئے وغیرہ، کس حد تک ان اوقاف کو سنبھال رہے ہیں، کس حد تک ان سے امت کا بھلا کر پا رہے، اس میں ہماری دسیوں شکایتیں ہو سکتی، لیکن حکومت کی اگر دخل اندازی بڑھنے لگی تو ایسا بھی ایک امکان دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری حکومت کی پراپرٹی کے طور پہ ضبط کر لی جائے، اس کا بھی امکان۔ اسی لیے مسلم پسندہ بورڈ کی طرف سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے اپنی آواز، اپنی رائے، وہ جو کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کے سامنے رکھیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے، آپ کو اپنے موبائل پر، اسمارٹ فون پر صرف 2 سے 3 مرتبہ بٹن کلک کرنا ہے، آپ کی آواز پہنچ جائے گی۔ یہاں کے جو ذمہ دار بھائی ہیں آپ ان سے رابطہ کیجئے اور اپنی آواز متعلقہ کمیٹی تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ ذمہ داروں نے مجھ سے یہ اعلان کرنے کے لیے کہا، اس لیے کر رہا ہوں۔ دوسرا اعلان میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، ذمہ داروں نے نہیں کہا مجھ سے۔ آپ کے سامنے اس مسجد کی توسیع کی بات کی گئی، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کتنے اچھے کام بہت پہلے سے ہو رہے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ مسجدوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یاد رکھیے، آبادی جب تک گھنی نہیں ہو جاتی، مسجدوں کی جتنی توسیع آپ کر لیتے ہیں کر لیں۔ اب آپ دیکھیں ابھی پورا محلہ آپ کا آباد نہیں ہوا، لیکن جمعہ میں یا ایسی مناسبتوں میں جگہ ناکافی ہونے لگی۔ آپ سوچیں جب محلہ پوری طرح سے آباد ہو جائے گا تو مصلیوں کے لیے جگہ یہاں اور تک ہو جائے گی، اور اس وقت آپ لینا چاہیں گے نہ جگہ ملے گی نہ اتنی سستی ملے گی۔ تو ہمت کر کے انہوں نے قدم آگے بڑھایا ہے، تقریباً 58-60 لاکھ روپے کا اندازہ بتا رہے ہیں، چندہ کر رہے ہیں۔ اور وہ جو بات مولانا نے کہی، بڑی اہم بات کہی، شاید آپ اس سے توجہ نہ دیں۔ آپ کے ساتھی کئی شہروں تک گئے، بنگلور دیگر شہروں میں جا کر چندہ کر کے آئے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہر جگہ مقامی سطح پر مسجدوں کی تعمیر بڑے زور و شور سے جاری ہے، پہلے کی طرح باہر سے تعاون زیادہ نہیں مل پا رہا ہے۔ اس لیے آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ مسجدیں آپ کی اور آنے والی آپ کی اپنی نسلوں کے لیے عبادت کا مرکز ہیں، تعلیم کا مرکز ہیں، تو زیادہ سے زیادہ تعاون آپ خود کریں، اور یہ بھی نہیں کہ ایک بار میں نے دے دیا ہے تو دوبارہ نہیں دوں گا، میں دے چکا ہوں، نہیں، آپ 10 بار بھی دیں گے تو اپنی آخرت کے لیے دیں گے، اپنی عبادت گاہ اپنی مسجد کے لیے دیں گے۔ جب تک یہ قیمت ادا نہیں ہو جاتی، اپنے متعلقین رشتہ داروں سے رابطہ کر کے مسجد کا تعاون کروائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور باقی مال میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ سوال شاید رکھے ہیں لیکن